فلسفہ کافر کا ہے، مشرک کا ہے، بے دین آدمی کا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، یہیں کھا لو پی لو، وقت گزار لو، موج کر لو، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک فلسفہ مسلمانوں کا ہے، اہل اسلام کا ہے، کتاب و سنت کا ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق وقت گزاریں، اعمال حسنہ جمع کریں، خیر والے کام کریں۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور وہ زندگی غیر فانی ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اچھا، انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ نقد کا قائل ہے، فوراً کا قائل ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں بالکل سامنے دکھائی دے رہی ہوں، بالکل سمجھ میں آ رہی ہوں، یہ ان کا قائل ہے، جن کے بارے میں امید دلائی جا رہی ہو، یقین دلایا جا رہا ہو، تو یہ بعض اوقات ان پر توجہ نہیں کرتا، کمزوری دکھاتا ہے، بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے اور اس کو سمجھیے گا کہ قرآن مجید انسان کی اس فطرت کو خود بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری جو اولین ترجیح ہے، تمہارا یہ خیال ہے، بھائی مہربانی کریں اس طرف جو دوست ہیں آپ ذرا خاموش، پیار سے، پیارے بھائی بولے نہیں، اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے، ادب سے جی، محبت سے، ڈانٹنا نہیں کسی کو۔ میرے عزیزو، قرآن مجید فطرت انسانی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری اولین خواہش دنیا کی زندگی ہے، لیکن یاد رکھنا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تمہارا مزاج ہے، تمہارا شوق ہے، تمہاری خواہش دنیاوی زندگی ہے۔ یہ بڑا اچھا لگتا ہے بندے کو، ٹھاٹ باٹ بڑا پسند کرتا ہے، وہ شہرتوں کو بڑا ذوق رکھتا ہے، وہ آنے جانے کا بڑا اس کا خیال ہوتا ہے، میں بہت سارے لوگوں میں جانا جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ مجھے پہچانیں، میرا تذکرہ ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش بخت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، وہ فلانا جا رہا ہے، وہ فلانا جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، خوش نصیب ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جو زیادہ معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، آج کے لفظوں میں زیادہ فیمس نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہے، اسی طرح مال کا بڑا شوق ہے، پیسوں کا بڑا شوق ہے، بہت ترجیح ہے کہ کسی طریقے سے مال جمع ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کی کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ حصول مال کے ذرائع میں لوگ احتیاط ہی نہیں کریں گے، بس جہاں سے آ جائے۔ میرے بھائیوں، اچھے طور پر اس بات پر غور کیجئے گا کہ مال برا نہیں، تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، طیب ہو، اور خرچ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یعنی صرف کمایا ہی اللہ کی رضا کے مطابق نہ گیا ہو، بس اس کا جو بعد میں خرچ ہے وہ بھی محض رضا الہی کے لیے ہو۔
آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، اس پر غور فرمائیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ بہت زیادہ مال جہاں آ گیا ہے نا، وہ ساتھ مسائل بھی لایا ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے تو کسی نے ان سے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بڑی مال میں وسعت دے دی ہے، تو فرمانے لگے یار چھوڑ، کیا مال میں وسعت کی بات کرتا ہے، پہلے جو بھی پیار کرتا تھا مجھ سے کرتا تھا، اب جو بھی کرتا ہے میری جیب سے کرتا ہے۔ جب تک غریب تھے اتنی دیر تک جو بھی محبت کرتا تھا وہ ذات سے تو کرتا تھا، اب یہ معیار بن گیا ہے کہ اپنے اپنے لالچ کے لیے، اپنی اپنی طلب کے لیے، اپنی اپنے ضرورت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس زمانہ نور میں کچھ مال آیا تھا بحرین سے ایک بہت بڑی تعداد میں، اور مسجد نبوی شریف میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور بہت سارا مال آیا ہے تو آپ اس کو دیکھیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جب اسے دیکھا تو رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور مال آیا ہے، وسعت آئی ہے، اب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ تو رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی ساتھ آتا ہے، جہاں مال آتا ہے آزمائشیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ تو رو تو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ تک تو حالات اس طرح کے تھے کہ بہت زیادہ اسلام کے لیے وسعت نہیں تھی، لیکن اب مال آ رہا ہے، وسعت آ رہی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ لوگوں کے مابین آزمائش والا معاملہ نہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نوجوانوں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین کریں 1% بھی شوق نہیں ہے، نہ داد کا نہ امداد کا۔ باوضو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، بس دل کرتا ہے کہ کچھ سینے میں درد ہے وہ آگے منتقل ہو جائے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج لوگ بڑی دہائی دیتے ہیں نا مسائل کے حل کی، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے، کچھ انفرادی اور انوکھے انداز میں بھی سرکار نے کچھ چیزوں پر توجہ ہماری کرائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تم پر غربت کا ڈر ہی نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تمہارے پاس وسعت آ جائے گی مال کی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم اس مال سے محبت کرنے لگو گے جو سینے میں طلب تڑپ اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جو طلب اور تڑپ قرآن مجید کے مطالعہ سے، فہم دین سے ہونی چاہیے، وہ ساری تمہاری تڑپ منتقل کسی اور طرف ہو جائے گی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم مال و دولت کی ہرس اور طلب کرنے لگو گے۔ مال کا کمانا یا آنا برا نہیں، اس سے دل لگا لینا برا ہے، اس کی ہرس کرنا برا ہے۔ تو یہ شہرتیں، یہ مال، یہ تعلقات، پھر یہ عہدے، پھر یہ اقتدار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار حکمرانی کی، لیکن اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا اقتدار والے چکر میں نہ پڑنا، ادھر نہ آنا، میں نے اس میں کوئی سکون نہیں دیکھا، یہ ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، یہ جواب دہی کا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ جتنے بھی دنیا کی ترجیح دینے کے ہمارے معاملات ہیں، آج کل صرف حکمران ہی سیاسی نہیں ہوتے، ہم سارے تھوڑے بہت سیاسی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی تھوڑی بہت سیاست کر رہا ہوتا ہے، خاندان میں، گھر میں، محلے میں، قبیلے میں، تھوڑا بہت اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہوتا ہے ہم نے تیمارداری کس کی کرنی ہے، فاتحہ کس کی کہنی ہے، حال کس کا پوچھنا ہے، چلو مان جاؤ، ہمیں پتا ہوتا ہے میسج کس کو کرنا ہے حال چال پوچھنے کا، ہمیں پتا ہوتا ہے دعائیں کس کو لکھ بھیجنی ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کہیں نہ کہیں
ہم سارے ہی کسی سیاست کا شکار ہوتے ہیں. اچھی طرح سمجھ لینا اپنے تیزیاں دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب نظر رحمت فرماتے ہیں. بہت تیزی دکھانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تو مالک پھر ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تمہارے لیے خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں. کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے. وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو. کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے. یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں. اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں گر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے. آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نا بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے. اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی. کیا کی داسی انہوں مونج دی منجی جی پٹھے دے بان دی. شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے، تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو، مننا نہیں چاہیے. میں چونکہ ہے وہاں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی. تو موٹی ہوتی تھی. اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے، لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے. کوئی یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا؟ تو نشان پڑ جاتے. کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے بیڈ ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے. یہ بخاری مسلم میں رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا. قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں. حضور آپ یہ تکلیف، چارپائی کے نشان
تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے، تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جب محفلوں میں، جب جبوں کبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے؟ وہاں شوق آخرت ہے؟ وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی کہ ہمیں اپنی آخرت۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا۔ 50,000 دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی پر انہوں نے سینے سے نہیں لگائی۔ آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی۔ 50,000 دینار آنے بانٹ دیے سارے۔ کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے۔ یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے، اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے۔ وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار۔ وہاں وقت کون گزارتے ہیں؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا، عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، تو لہٰذا محبوب نہیں گئے۔ حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا، جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہوں؟ توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے۔ میں نے زندگی میں ایسے نوجوان دیکھے جو بڑے ہی باصلاحیت ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنا خاندان نہیں، اپنا علاقہ، اپنا ضلع، بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے کسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے۔ بڑے بڑے وسیع المشرب لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں عجیب سطحی سی سوچ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے بندہ تڑپ جائے، اور اتنا تڑپے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کا وضو ہو جائے،
اور پھر وہ سارا دن اس کا کلام سن کے، اس کی نعت سن کے، اس کی بات سن کے تڑپتا رہے، یہ تو خربوں اربوں کا آدمی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ جب کہتا ہے نا میں نے 50,000 لینا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو صحیح، تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو اپنا منصب تو سمجھیے، تو نے کیا کیا ہے، کہاں رک گیا تو؟ تیرا یہ سٹیٹس نہیں بھائی، یہ تیرا معیار نہیں۔ بڑی بات، بڑی سوچ، آخرت کے لیے عمل کرنا، وسعت قلبی، وسیع المشرب ہونا، وسیع الظرف ہونا۔ نوجوانوں نکل آؤ سطحی سوچوں سے باہر۔ اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔ اتنی بڑی تیرے لیے سلطنت ہے کہ اسلام تیرا دیش ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ جب مصطفی ہیں ان کے لیے تو پورا اسلام ان کا دیش ہے۔ تو میرے عزیز، ترجیح آخرت کو، مزاج آخرت کی نیکی کا، کچھ نہ کچھ آخرت کے گلے میں نیکیاں ضرور ڈالو، کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع ضرور کرو۔ ہم سارا وقت بیت گیا ہمارا دنیا کٹھی کرتے، لوگوں کو راضی کرتے، سچ بچانا لوگ راضی ہوئے؟ آپ 99 دفعہ کسی کے ساتھ نیکی کریں، ایک دفعہ معذرت کر کے تو دیکھیں۔ 99 دفعہ آپ نے نیکی کی ہے، 99 دفعہ۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اب تو میں یہ کچھ مسائل ہیں، جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے بھی بعض جگہ نہیں جاتا۔ دوستوں کو دقت ہوتی ہے، مجھے تو دوست بچا کے لے جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کو دھکے لگتے ہیں، کوئی نیچے گر جاتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے لوگوں، تو کئی دفعہ دل اس لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار تیری وجہ سے کتنے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، لہذا تو ہی باز آ جا۔ تو کچھ جگہوں سے اس لیے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 11 دفعہ ٹائم دیا اور 12ویں دفعہ معذرت کی، تو نہ کیا ہوں تسی بڑے بندے ہو گئے؟ نہیں، 11 دفعہ گئے ہیں تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ بندے نہیں راضی ہوتے، بہتر یہ ہے کہ رب رسول کو راضی کیا جائے، اللہ رسول کی رضا کو ترجیح دی جائے۔ آپ کیسے راضی کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا آپ پہلے آتے تھے، اب تو ماحول اور ہو گیا۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں ترجیح آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کریں۔ اپنے نام کہاں گئے وہ لوگ جو کسی کی بیٹی کی شادی کراتے تھے، لیکن جس کی بیٹی کی شادی کرا رہے تھے اسے بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کا خرچہ کس نے دیا ہے۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، پر اجتماعی شادیاں سنی ہوئی نا آپ نے، 50 اجتماعی شادیاں، فلانا بھی اس میں مہمان خصوصی ہے، فلانا بھی، یعنی دولہا بیچارہ آج بھی مہمان خصوصی نہیں، اس کو کونے میں بٹھایا ہوا ہے، انٹرویو کسی اور کا چل رہا ہے، تصویریں کسی اور کی۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شادی کرانی ہے تو آپ ان کو دے دیں، جو دینا ہے وہ کر لیں گے خود سے۔ یہ کسی کے بیٹے کی تصویریں چڑھانا اور کہنا یہ وہ مسکین ہے جن کی شادیاں ہم کرا رہے ہیں، آپ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو یوں بٹھائیں گے کہ یہ شادیاں ہیں جو زکوٰۃ فنڈ سے ہو رہی ہیں؟ خدا را آپ کریں۔ میں نے کہا پھر بھی میں نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے کام کریں، آپ وہ کام کریں جس سے کہ آخرت کا کچھ نفع ہو۔ بس ساری کل مول زندگی تصویریں نہیں ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام کرنے والے۔ ترجیح جب آخرت ہوتی ہے نا، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں خاتون حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کریم کی بارگاہ ایسی تھی کہ حضور سب کے لیے دعائیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضرت مولا علی کی آنکھیں خیبر والے دن تکلیف تھی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضور شفائیں اللہ کے کرم سے، محبوب دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، اللہ شفا دے دیتا۔ تو اس خاتون نے بھی عرض کیا حضور میں مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے حبیب نے ایک انوکھی بات کی، آج
हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही गुजारा करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। उन लोगों की तरजीह शिफा भी नहीं, तरजीह आखिरत है। उस खातून ने जरा टाइम नहीं लिया सोचने के लिए, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर करम हो जाएगा, आप दुआ करें अल्लाह जन्नत ही अता करे। इसका मतलब क्या है? वो खातून अर्ज कर रही है हुजूर मैं मिर्गी के साथ गुजारा कर लूंगी पर मेरी आखिरत ठीक होनी चाहिए। तरजीह आखिरत है, आखिरत के मामलात की बेहतरी की बड़ी जरूरत है। हुजूर मेहरबानी फरमाए करें दुआ। महबूब ने दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत अता फरमा। उसने अर्ज की हुजूर मैं चूंकि औरत हूं, हया का गलबा है, जब मिर्गी होती है तो मेरे वजूद से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे मेरा सितर कायम रहे। महबूब ने दुआ कर दी। उसके घर वाले बताते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़ा जिस्म से जुड़ा रहता। देर तक वो बूढ़ी अम्मा हयात रही, देर तक। कोई बाहर से आता तो सहाबा फरमाते जन्नती की जियारत करनी है, इस बूढ़ी अम्मा की जियारत करें, इसे महबूब ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। आखिरत को तरजीह बनाए। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आपको पता है पीरे कामिल कौन होता है, कामिल उस्ताद कौन होता है, कामयाब बाप कौन होता है? जिसके पास बैठे तो आपका दिल आखिरत की तरफ माइल हो। लेकिन अगर बंदा पीर साहब की गाड़ी देखे और खो ही जाए, ये तो नया मॉडल है, अभी तो आने में 4 महीने बाकी है, और जनाब ये तो वहां तो हम गए थे तो हमसे पूछ रहे थे कि आपके इलाके में जमीन का क्या रेट है। तो भाई ये दुनियादारी तो हम कई जगहों पे देख आए हैं। आपके पास तो अल्लाह अल्लाह सीखने आए। और वली की अलामत भी हुजूर ने यह बयान की है कि जिसे देखो तो रब याद आए, उसे देखकर तुम्हें दुनियादारी का गलबा नजर ना आए, तुम्हें अल्लाह याद आए, अल्लाह याद आए। शेख के पास जाना है या एक बेहतरीन उस्ताज के पास बैठना है या कामयाब वालिद के पास बैठना है, तो दलील ये है कि उनके पास बैठे तो आखिरत की फिक्र पैदा हो, मुसल्ले से दिलचस्पी पैदा हो, दुआओं का ज़ौक लगे, हलाल हराम की तमीज आए, मेहनत का जज्बा पैदा हो, आगे बढ़ने का शौक, तबीयत में दामनगीर हो। अपनी आखिरत की तरजीह के लिए कोशिश करें। आखिरत के लिए क्या किया जाए तो आखिरत बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने ना खैर और शर इंसान की फितरत में रख दी। मैं और आप जो जो ड्यूटियां करते हैं हमें सब पता है कि मैं ड्यूटी सही करता हूं कि गलत कर, सब हमें पता है। हम बारीकी से जानते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं इसमें कितना मेरे लिए हलाल है और कितना मेरे लिए, चलो भोले बन जाना, किसी वक्त 8-10 उलमा से मसला पूछता हूं, शायद कोई गुंजाइश निकल ही आए, कोई गोल मोल बातें करके फतवा ले लेता हूं, ठीक है, ये दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को बहलाने के लिए, ये भी ख्याल अच्छा है। पर ये याद रखें कि हमें पता होता है कि मेरी आखिरत किस चीज में बेहतर होगी और मेरी आखिरत कहां बिगड़ेगी। इल्म हमें होता है, हमें खबर होती। चले भोले बन जाना और नाम मानना ये बात अलग है, लेकिन इन चीजों से हम अच्छी तरह से 5 टाइम नमाज फर्ज है कि इसके लिए पहले एमए करना पड़ता है, फिर पता लगता है फर्ज है। सबको पता है ना, क्यों नहीं पढ़ते? पता है सबको, सबके इल्म में ये बात है ना कि माँ बाप राजी हो तो रब राजी होता है, कि इसके लिए पहले एमफिल करना पड़ता है ये सीखने के लिए। ये बचपन में पता होता है, माँ बाप की फर्मा बरदारी नेमत। सबको पता है ना गुराबा से उसने सलूक करें तो अल्लाह राजी होता है, कि इसके लिए पीएचडी का मकाला लिखना पड़ता है, सब पता है। तो भाई जो पता है उस पर अमल करें, जिसका इल्म है उसकी तरफ सफर करें, आप आगे बढ़े, जद्दोजहद करें, कोशिश करें आखिरत की तरफ अपने कदम बढ़ाने की। एक छोटी सी अपील करके मैंने अपनी बात को समेटना है। आपने खास तवज्जो करनी है, बुर्दबार हो जाएं, हलीम हो जाएं, जल्दबाजी में फैसले करने छोड़ दें, रद्द अमल तेजी से देना छोड़ दें। आप थोड़ा सब्र करके तो देखें, जिंदगी सुकून वाली हो जाए। आप थोड़ा रुकें, आप थोड़ा ठहरें,
आप जरा इत्मीनान अपनी जिंदगी में पैदा करें, आप चीजों को पूरे तदब्बुर से गौर करके कबूल करें, आप यकीन करें मजा आने लग जाएगा। आप जो बड़ा आप पे गुस्सा करता है ना, आप जरा जवाब में मुस्कुरा के देखें। आप ज़हन बनाएं कि मैंने ये हफ्ता किसी से लड़ाई नहीं करनी, कोई कुछ भी कहे मैंने गुस्सा क्यों, इसलिए कि मेरा रब राजी हो, मेरा अल्लाह राजी हो। मैंने ना चीजों को समझना है। हम पता क्या करते हैं, बड़ी जल्दी किसी से मुतासिर होते हैं और बड़ी जल्दी किसी से नाराज होते हैं, बड़ी जल्दी रद्द अमल देते हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाएं, आखिरत की तैयारी पर भरपूर वक्त लगाएं और कोशिश करें कि दिन में जब रात गुजरे तो थोड़ा सा हिसाब लगाएं कि भला आज सारा दिन मैंने, लोग हिसाब करते हैं ना रात को, दुकानदार भी करते हैं हिसाब, 10 वाले नोट लैदा, 100 वाले, फिर उनको रबड़ भी चढ़ाते हैं, गिन के रखते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इसी तरह एक हिसाब ये भी करें कि आज सारा दिन गुजर गया है, मेरी आखिरत के लिए भी कुछ जमा हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये सारे कहते हैं कि जिंदगी का पता कोई नहीं, पता नहीं किस वक्त आ जाए। तो भाई ये तो जिसको पता हो, अफसर का पता नहीं किस वक्त आ जाए, वो हाई अलर्ट रहता है, हर वक्त ताजा दम रहता है। तो मौत तो इतनी बड़ी हकीकत है, किसी वक्त भी आ जाए। तो उसके लिए हर वक्त और भरपूर तैयारी करके रखें और बुर्दबारी से, सब्र से, तहम्मुल से अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें